او مردود یہود یزید ہوئے جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بکھے ننگے عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے رہبر مرشد ہادی عشق اسادہ پیر جائیں کل راز سجھایا صاحب صدر گرامی قدر معزز علماء کرام مشایخ اعظام میرے برادر محترم عزت مآب علی جناب حضرت صاحبزادہ علامہ محمد حمید الدین رضوی صاحب برادر محتشم عزت مآب مخدوم و محترم فخر القراء استاد القراء حضرت قبلہ قاری کرامت علی نعیمی صاحب دامت برکاتکم العالیہ میرے میزبان محترم عزت مآب جناب چودھری شاہد جاوید صاحب حضرت قبلہ علامہ قاری عطا محمد قادری صاحب میرے برادر محترم جناب حاجی محمد طارق سلیم صاحب میرے انتہائی پیارے ساتھی نقیب محتشم علماء کرام اور خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام خصوصاً اس خوبصورت بزم کو سجانے والے اہتمام فرمانے والے اس میں آنے والے تمام برادران اسلام میرے دوستوں کا حکم ہے کہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات پیش کروں برادران اسلام حضرت یحییٰ بن معاذ رازی حضور کی امت کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ ان کا فرمان ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا کہ بغیر محبت کے اگر 70 سال بندہ عبادت کرتا رہے 70 سال کی بے محبت عبادت ایک طرف اور ایک پل کا محبت والا سجدہ ایک طرف یہ تحقیق ہے کہ 70 سال بندہ ماتھے رگڑتا رہے ناک رگڑتا رہے تسبیح پڑھتا رہے اللہ کے نعرے لگاتا رہے چلے پہ چلے پھراتا رہے اور ایک سجدہ جو پیار سے بندہ کرتا ہے فرشتہ اسی کا پانی بھرتا ہے اس لیے یہ تو حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا قول ہے اور اگر قرآن مجید سے پوچھیں تو قرآن مجید بے محبت بندے کو گوارا ہی نہیں کرتا روکھے پھیکے مومن اللہ کو نہیں چاہیے چھٹا سپارہ سورۃ مائدہ اللہ کا قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ ارشاد خدا بندی ہے کہ اے ایمان والے لوگو ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ اللہ کے دین کو تم میں سے کوئی چھوڑتا ہے مفہوم یہ ہے کہ چھوڑ جائے کوئی مرتد ہوتا ہے بھلے ہو جائے
اگر کوئی الٹے پاؤں پھرتا ہے تو پھر جائے، بے نیاز کی صدا ہے کہ ہمیں کیا پرواہ، اگر سجدے کرتے ہو اپنا سامان کرتے ہو، اور اگر نہیں کرو گے تو اپنے مقدر میں مرو گے، ہمارا کیا کرو گے؟ مَن یرتد منکم عن دینے، ہوتے ہو مرتد تو ہو جاؤ، تم نے میری توحید کو کون سے ستون دے رکھے ہیں؟ یا تمہارے سجدوں سے میری توحید قائم ہے، یا تمہاری تسبیحوں سے میرا نام قائم ہے؟ اگر سارے مانو میں اونچا نہیں ہوتا، سارے انکار کر دو میں نیچا نہیں ہوتا۔ کوئی مانے میرا مقام وہی ہے، کوئی نہ مانے میرا مقام وہی ہے۔ یا اللہ پھر تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے روکھے پھیکے، یہ اندر کے گندے، یہ عشق کے اندھے، جن میں محبت کی نظر نہ ہو، جن کو پیار کی خبر نہ ہو، جن کا نگر محمد نگر نہ ہو، فرمایا یہ روکھے مومن مجھے نہیں چاہیے، یہ پھیکے مومن مجھے نہیں چاہیے، یہ بالکل جن کے من میں درد نہ ہو، جن کی آہ سرد نہ ہو، جس پورے پنڈ میں مرد نہ ہو، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو پھر کیسے چاہیے؟ تو صدا آئی سوفا یأتی اللہ بقوم، مر جائیں یہ روکھے پھیکے، مجھے ان کی لوڑ نہیں، کیونکہ میرے پاس ماننے والوں کی تھوڑ نہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، یہ قرآن ہے، جو نہ مانے وہ دھر کا بے ایمان ہے۔ یہ صرف اوپر ترجمے والا میرا بیان ہے۔ سوفا یأتی اللہ بقوم، فرمایا اگر یہ مر بھی گئے، یہ کھپ بھی گئے تو کچھ کم نہیں ہوگا، بلکہ خاص کم جہاں پاک، میں لاؤں گا سینہ چاک، اور وہ ہوں گے عشق میں پاک۔ اب ذرا لفظ قرآن کے کیا ہے؟ سوفا یأتی اللہ بقوم، رکھے مر جائیں، پھکے مر جائیں، بے عشق مر جائیں، یہ بے محبتیں مر جائیں، تو ہم کس کو لائیں گے؟ فرمایا سوفا یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی جماعت کو لائے گا، ایسی قوم پیدا فرمائے گا۔ کیسی؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ۔ اب ذرا ترتیب اور ترکیب دیکھیں، فرمایا یحبہم، مجھے ایسے بندے چاہیے، مجھے ایسے سینے چاہیے، مجھے ایسے دل چاہیے، ایسے دماغ چاہیے۔ مولا کیسے؟ فرمایا یحبہم، جن سے اللہ پیار کرے، جن سے اللہ پیار کرے، اور وَيُحِبُّونَ، اور جو اللہ سے پیار کرے، اپنے من کو انتظار میں بے قرار کریں، اور وہ لوگ جو خزاں میں پیدا بہار کریں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے وہ چاہیے جو مجھ سے پیار کریں، جو مجھ سے پیار کریں۔ یحبہم ویحبون۔ اگر آپ صوفیاء کو پڑھیں، صوفیاء کی گلی میں جائیں، صدا آتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم کروایا کہ فرشتوں
اس آدم کے آگے جھک جاؤ۔ صدا آئی کسی کونے سے، مولا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نور یہ خاک، ہم پاک یہ مٹا مٹی سے، ہم بنے نور سے، ہم آئے عین حضور سے، اس کا رشتہ دور سے۔ یہ کیسی تقسیم ہوئی کہ ہم نوری یہ خاکی ہم افلاکی، ہم اس کو سجدہ کریں۔ صدا آئی اس کا تن نہ دیکھو، اس کا من دیکھو، اس کا تن نہ دیکھو، اس کا من دیکھو۔ مولا من میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا تم دیکھو اس کے اندر جھانک کے، مولا کیا ہے؟ فرمایا تم نوری بھی ہو، تم تسبیحیں بہت پڑھتے ہو، تم گناہ بالکل نہیں کرتے ہو، تم اللہ کے نعرے بہت لگاتے ہو، مگر جو دولت اس کے پاس ہے، یا اللہ کیوں تو نے اسے مسجود بنایا؟ ہمیں کیوں اس کے آگے جھکایا؟ آخر وہ کون سا سرمایہ جو ہمارے پاس نہیں آیا؟ آواز آئی تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے، نہ جبریل کے پلے، نہ میکائیل کے پلے، نہ عرش کے پلے، نہ لوح کے پلے جو اس کے پاس ہے، نہ حور کے پلے، نہ ولدان کے پلے، نہ 40,000 جہان کے پلے، ہن انہوں کون رلے؟ کیا ہے عشق کے پلے، کیا ہے اس کے پلے؟ اس نے کہا جو اس کے ہے پلے۔ علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ مقام شوق تیرے تن آسان قدسیوں کے بس کا نہیں، مقام شوق تیرے تن آسان قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ کام ہے ان کا جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ اقبال نے اسی لیے کہا، اس نے کہا تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کون ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا۔ علم ہر جگہ ہے، عقل ہر جگہ ہے، لیکن جو دولت اس آدم کے پاس ہے وہ نہ جبریل کے پاس، نہ میکائیل کے پاس، نہ اسرافیل کے پاس، نہ عرش کے پاس، نہ لوح کے پاس، نہ قلم کے پاس۔ یا اللہ پھر صرف مسجود نہیں، جب خلافت کا تاج کا موسم آیا، سر اور بڑے تھے، انتظار میں کوئی اور کھڑے تھے، سٹیج پر سب سے آگے چڑھے تھے، مجمع میں آگے بڑھے تھے، اور وہ جو بیچارہ بالکل مختصر وجود تھا، پڑھتا مدنی پہ درود تھا، کسی پیچھے کونے میں موجود تھا، اس پر نہ کسی کی نظر تھی، نہ کسی کو خبر تھی۔ آپ کیا سمجھے ہیں؟ جبریل ہے، میکائیل ہے، لیکن جب قرہ خلافت کے تاج کا آیا تو اس خود مالک نے تاج اٹھایا، اس خاکی کے سر پہ ٹکایا، پرلو نے شور بہت مچایا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ویسے مان گئے؟ بڑی مشکل سے منوایا گیا۔ قرآن مجید میں ہے، کہا تھا کہنے والوں نے کہ مولا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کریں، سبحان کی تسبیحاں ہم پڑھیں، تحلیل الا اللہ ہم کریں، لیکن یہ عجب تقسیم ہے۔ اوپر سے صدا آئی، تقسیم بالکل ٹھیک ہے،
انہوں نے کہا خوب رہی، تسبیح ہم پڑھیں، تحلیل ہم کریں، سجدے ہم کریں، اور جب موقع آیا تخت کا، موقع آیا تاج کا، موقع آیا دنیا پہ راج کا، واہ اس کو کہتے ہیں ناشاد ہے گال مقدر دی، رکھے روزے کہیں عید کی تھی، رکھے روزے کہیں روزے اساں رکھیے تے سوئیاں دے ویلے، جیڑے میاں کھڑی والے نے کہا کہ جیڑے باغ دی راکھی کر کر تے اساں ساری عمر گزاری، جہاں باغ پھلن تے آیا لے گئے اور وہ پاری، سب نے شور مچایا، مولا یہ کیسی تقسیم ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جتنی میری خرابیاں سب نے گن گن کے بتائیں، یہ بڑا چور ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ خون بہائے گا، یہ لڑائیاں مچائے گا، یہ فساد مچائے گا، سب کچھ بولنے والے بولے، لیکن آواز آئی ہولے ہولے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اوے اگر یار اپنائے پھر عیب بھی نیکی کیوں نہ بن جائے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا، آپ نے غور فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ساری عیب اس میں، ساری برائیاں اس میں، اور تو نے تاج بھی اپنا اس کے سر پہ رکھا ہے۔ آواز آئی انی اعلم ما لا تعلمون، اوے شور نہ مچاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ علم تو سارا ہمارے پلے، کیوں مارتے ہو خواہ مخواہ کے ٹلے؟ انی اعلم ہے نا زور، انی اعلم ما لا تعلمون، بے علمی میں شور مچاتے ہو، کیوں میرے شاہکار پہ انگلیاں اٹھاتے ہو؟ کیوں توہین کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ کیوں بولتے ہو ایسا ویسا؟ تم نہیں جانتے، تم صرف اوپر تک کے اندر جھانکتے ہی نہیں ہو۔ مولا اس کو تو نے کیوں تاج پہنایا، ہماری نورانی پیشانی کو جھکایا؟ پتہ ہے کیا آواز آئی؟ فرمایا آواز آئی ذرا اس کے من میں جھانکو، اس کے اندر جھانکو، مولا اندر کیا ہے؟ فرمایا یحبہم وَيُحِبُّونَهُ کی آگ بھڑک رہی ہے، یحبہم وَيُحِبُّونَهُ کی محبت کی آگ بھڑک رہی ہے، محبت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اوے اس کے سینے کے چولہے میں دیکھو، اس کے سینے کی انگیٹھی میں دیکھو، چنگاریاں نہیں شولے ہیں۔ یا اللہ یہ کاہے کے شولے ہیں؟ فرمایا وقت آئے گا لگ پتا جائے گا، اب جو یہی آدم ابراہیم کے روپ میں آیا، نمرود نے چکھا جلایا، اور پھر ابراہیم کو سارا جہان پکڑ کے لایا، اور انہوں نے پنگھوڑے میں بٹھایا، جب سب نے میل کے ایسے دیا ہلارا، ابراہیم نے نعرہ مارا، نہ ہو سکا اوپر والوں کا چپ میں گزارا، چیخ نکلی نوریوں کی، مولا ایک موحد ہے، سارے مشرک ہیں، اگر یہ نہ رہا زمین ہو جائے گی خالی، تیری توحید ہوگی گلی گلی سوالی، وہ جا رہا ہے تیری توحید کا مالی۔
مولا اگر مر گیا مالی کیا بنے گا تیرے توحید کے چمن کا؟ اوپر والے نے اب بے نیازی سے فرمایا اگر تمہیں دکھ ہے تو جاؤ نا، اگر ہمدردی ہے تو جاؤ نا، مدد کرو نا، تمہیں اجازت ہے۔ پوری کی پوری فرشتوں کی بارات اتری زمین پہ، جبریل سب کے لیڈر آ کے کہا ابراہیم خلیل کوئی چھوٹی سی کر ہمدردی کی اپیل، کچھ بول، منہ کھول، ایک مرتبہ کہہ دے ہاں، ایک پر ماروں گا، اس آگ کو گلزار کر ڈالوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تو عرض کی، پر آگے عشق سراپا بولا، جس کے سینے میں انگیٹھی عشق کی دہک رہی تھی، بھٹیاں جل رہی تھیں، اس نے بے نیازی سے دیکھا تسی کون ہو؟ ہم عرشی ہیں۔ اس نے کہا پھر ہم بھی فرشی ہیں۔ کس کے بھیجے ہوئے ہو؟ کہا اس نے بھجوایا ہے جس کا سب سرمایہ ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ آگے حضرت عشق کی بے نیازیاں کہنے لگے اسے پتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کہا ہے۔ کہا پھر تسی وچ کی لین آئے؟ حیرت میں تکتے ہیں، کیا تم مرنے سے نہیں گھبراتا ہے؟ اس نے کہا جنہ دکھاں وچی دل بر راضی تے ستو نہ تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا تے شالا راضی رہن پیارے۔ کنڈے سخت گلاباں والے تے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے رت چوائیے، پھول جھولی تد بھریے نیڑیے۔ آپ نے غور فرمایا، آگے خلیل اللہ نے فرمایا جب اسے خبر ہے اس کی مجھ پہ نظر ہے، اس کے ہوتے ہوئے غیر پہ نظر ٹکاؤں، میں اس لمحے سے پہلے کیوں نہ مر جاؤں؟ کوئی بیچ میں تیرے میرے غیر کیوں آوے؟ یہ من دون اللہ والے بیچارے یہ تو خالی مارتے ہیں توحید کے نعرے۔ اوے اس سے پوچھ، وہ موحد اعظم ہے۔ اس نے کہا جبریل بیچ سے ہٹ، پیچھے پلٹ، وہ جانے اور ہم جانے، غیر کا احسان نہ اٹھائیں گے، ہم اس آگ میں وجد کرتے ہوئے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ اسی لیے جب انہوں نے جھول کو جھلایا، آگ میں خلیل نے قدم ٹکایا، علامہ اقبال نے عجب نعرہ لگایا، وہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ ویسے غلطی نہیں ہو گئی کہ بے کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں؟ یہ عشق کون ہے بیچ میں؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کس کا ابا ہے؟ یہ کہاں سے لبا ہے؟
یہ بے خطر کود پڑا، چنگا بھلا پیچھے ذکر ہو رہا تھا ایک اللہ کے نبی کا، نہ نبی نہ رسول نہ بندہ نہ ابراہیم نہ خلیل، یہ عشق بیچ میں کہاں سے نکل آیا ہے؟ اب ظاہر ہے بے پتے کیا جانے، یہ تو عشق کے تتے جانے، ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، اور جو پلیتوں سے مل کے کھاتے ہیں وہ پاک احمد کا راز کیا جانے، اور جو گرفتار زلف یار نہیں وہ طول زلف دراز کیا جانے۔ کیا غور نہیں فرمایا؟ اقبال نے لفظوں کو چیرا، بال کی کھال اتاری، اندر والے مسئلے کو نکالا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آدم زاد میں اتنا طاقت کہاں، اگر ہے تو ٹوبے سے لے کر نہ جانا، آنا تے جانا۔ جتنا چودھری ملک راجہ خواجہ بٹ جٹ سیانا تے وچ پیر تے مولوی بھی سمانا، ان سب کو بلانا، ایک موم بتی سلگاتے ہیں، ان کو اللہ کے نام پہ بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے انگوٹھا جلانے آتے ہیں۔ یہ الٹا فرماتے ہیں کہ نہیں پاگل ہو، کوئی عقل مندی علی گال کر، یہ موم بتی پہ انگلی کیوں رکھواتا ہے، خامخواہ ہمیں جلاتا ہے۔ اوہ ہم تو موم بتی پہ انگوٹھا انگلی دھرنے کے روادار نہیں، لگتا ہے ہمیں اس سے پیار نہیں، لیکن یاری سچی پتنگاں والی۔ غور نہیں فرمایا؟ یاری سچی پتنگاں والی، شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے، تے لاٹ اندر سڑ مکے، ایک کالے بھور بس چلے تے چلا، 3 سال دا چلا، 3 مہینے دا چلا، 3 دن دا چلا، چلا اتنا ڈھلا، یہ مولوی ہے کہ انا للہ۔ چلے پہ چلا چلے کیتے تے ککھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں چوڑ کے، چلے پہ چلا، ساری عمر کا چلا، باقی اولاد بیگم بیوی، انا للہ۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے۔ یہ مریض نہیں سمجھ سکتے یہ مسئلہ۔ میں نے کیا کہا؟ اس لیے کہ یہ چنگاری ہے، یہ جو اتنا پیاری ہے۔ حضرت میاں کھڑی والے نے، شیکسپیئر کیا چیز ہے؟ شیکسپیئر تو میاں محمد بخش کی جیب کی گھڑی ہے۔ وہ میاں لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یاری سچ پتنگاں والی، شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے، لاٹ اندر سڑ مکے۔ اور آگے کہتے ہیں جھوٹے، یہ چلے ملے صرف، کہتے ہیں کالے بھور اشنائی کر دے، تے ملن پھولا دے تائیں، ایک ڈٹھا پھر دوجے تریجے، تے لیندے پھرن ہمائیں۔ وہ انہاں دے پاسے کدے نہ جائیں۔ اس لیے معاملہ عجب رہا کہ جب عشق آیا خلیل اللہ نے منٹ نہیں لگا،
اس نے چھلانگ لگائی چکھے میں اور نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق. اس کا کمال یہی ہے، نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق اور دار کو دلدار کر دیتا ہے عشق. دار کو دلدار کر دیتا ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں جے کر لگڑو چاٹ برہوں دی جے کوڈے سے دسوے میاں جی. میاں جی کتے توڑے میاں جی نہ روس جامان یہ اور میاں جی کیوں جی حضرت جے کر لگڑو چاٹ عشق دی جے کوڈے سے دسوے میاں جی جے کر سبق عشق دا دتڑو ہائی شاباش شاباش وے میاں جی. عشق مول فرید نہ پھرسوں عشق مول فرید نہ پھرسوں روز نمیم چسوے میاں جی. بیتے دی میں نو کل نہ کائی الف گیم دل کھسوے میاں جی. عشق مول فرید نہ پھرسوں یہ دل کے اندھے یہ بلوانے گندے خالی تبلیغ ان کے دھندے ان کو کیا پتا کیسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے. اس لیے قرآن پڑھ 10واں سپارہ ہے سورت توبہ برات والی سورت ہے. اللہ فرماتا ہے قل مدنی خود بول بول مدنی بول منہ کھول 1 لکھ دیں دی 2 لکھ دے ساں 1 واری چا بول مدنی ڈھول قل تو بول. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل فتربصوا حتی یاتی اللہ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. رب نے یہ 8 چیزیں گن کے کہا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. یعنی ماں باپ آل اولاد رشتہ دار قبیلے سکے ایک نہیں یکے آبا ابنا اخوان ازواج عشیرہ خیش قبیلہ ماں باپ بہن بھائی نزدیک والے دور والے کاروبار دکان کاروبار پلازا شیش محل تاج محل گھر در پورا نگر سب کچھ فرمایا یہ ساری کائنات احب الیکم من اللہ و رسولہ. اگر کوئی چیز بھی ماں باپ سے لے کر گھر تک کوئی چیز بھی اگر میرے نبی سے ذرا پیاری ہو گئی تو انتظار کر میرا غضب تیرے اوپر برسے. غور نہیں فرمایا. یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو پیار کرتے ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں. انہیں کہا کہ اگر بہن بھائی رشتہ دار قبیلے بچے بچیاں گھر در کاروبار پوری کائنات ان میں سے احب یہ احب کا لفظ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر کوئی چیز نبی کے پیار سے ذرا بڑھ گئی
فتربصو، انتظار کرو کہ لعنت کی بجلی کڑکے، فتربصو حتی یاتی اللہ بامرہ، خدا برباد کرے تمہیں، انتظار کرو۔ مولا کیس کو بول رہا ہے؟ فرمایا جو میرے نبی سے پیار تو کرتے ہیں مگر کم، جو پیار تو کرتے ہیں مگر ذرا تھوڑا۔ یا اللہ پیار تو کرتے ہیں نا، فرمایا کرتے تو ہیں لیکن تھوڑا کیوں؟ سورت توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، عجب نظارہ ہے۔ فرمایا پیار کرو تو حد سے بڑھ کے سٹیج پہ چڑھ کے کعبے وچ وڑ کے، تھوڑا کیوں؟ تھوڑا پیار کر کسی اور سے، اور مدنی کا پیار سن غور سے۔ فرمایا خبردار اگر پیار کیا تھوڑا تو عذاب آئے گا ڈوڑا چوڑا، برسے گا خدا کی لعنت غضب کا کوڑا۔ ہم نے ایسے لعنتی کو کہیں کا نہیں چھوڑا جو پیار کرے میرے مدنی سے تھوڑا۔ یہ قرآن ہے، پیار تو کرے نبی سے مگر تھوڑا، تھوڑا کیوں؟ فرمایا پیار کر اور ہر چیز سے بڑھ کر۔ اسی لیے میرے مدنی نے ایک دن صحابہ کو بلایا، سامنے بٹھایا، ایک ایک سے انٹرویو فرمایا۔ جب صدیق کا موسم آیا، ہے مدنی دا منظور نظر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، قربان تھی وے قربان ونجے، ہر شام و سحر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر بول، اپنے دل کی رگ پھول، بول صدیق تیری بات ہے بالکل ٹھیک۔ صدیق اکبر کی پلکیں بھیگ گئی، محبوب کے مکھڑے پہ نگاہ ڈالی حیا سے، بولا صدیق وفا سے لجپالا میری 3 حسرتیں، میری 3 خواہشیں ہیں۔ فرمایا ایک ایک بول۔ کہا پہلی خواہش غریب کی یہ ہے کہ دولت میری ہو، ملکیت کلی طور پہ تیری ہو۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ کتنی عجب بات ہے، بظاہر چھوٹی لگ رہی ہے بات، لیکن بات بہت بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ کیوں جی؟ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ دولت بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتی ہے، بیٹے باپ کے سینے میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ یہ دولت ایسی شے ہے، لیکن صدیق رو رو کے بولے ہیں کہ حضور پہلی حسرت ہے کہ دولت میری ہو، ملکیت کلی طور پہ تیری ہو، اور دوسری حسرت ارمان میرے من میں کیا لجپالا بیٹی میری ہو، زوجہ دونوں جہان میں تیری ہو۔ تیسری حسرت، پلکیں بھیگ گئی ہیں، الفاظ کی لڑی ٹوٹ رہی ہے، آواز گلے میں روندھ روندھ جاتی ہے۔ صدیق کہتے ہیں لجپالا آخری حسرت یہ ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ میں رلی ملی بولی میں کروں گا، ٹوبے سے آگے والی۔ وہ کہتے سائیں پوچھیا اصحاب کولوں، دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے؟ صدیق آکھے قربان تھیواں تیری دید ہوئے، میری عید ہوئے۔
नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम ये रसूल में गुलाम ये रसूल में सिद्दीक आखे कुर्बान थी मां तेरी दीद होवे मेरी ईद होवे बई कोई ना गुफ्त शुनीद होवे। क्या समझे हैं आप, ये इश्क है, ये प्यार है, ये मन की पुकार है, ये नबी से प्यार है कि जितनी चीजें कायनात में महबूब तुझसे कुछ नहीं प्यारा। ये सिद्दीक ने मारा नारा जब मक्के से निकला था। मक्के वालों ने कहा था अबू बकर तू मक्के की सोसाइटी का चेयरमैन है, तू मक्के की अदालत का शीशन जज है, सेशन जज है, तू पूरे इस मक्के का एसपी इंतजामिया का सरबराह है, तू मक्कन सोसाइटी का सोशल मामलात का चेयरमैन है, तेरी यह मार्केटें कारोबार है, वो जाएगा सब कुछ जाएगा। लेकिन सिद्दीक ने नारा लगाया, उसने कहा मार्केट जाती है तो जाए, चेयरमैनशिप जाती है तो जाए, सेशन जजी जाती है तो जाए, पर मदनी मेरे हिस्से आए। सब कुछ छोड़ा, नबी से रिश्ता नहीं तोड़ा। 40,000 रुपया घर में पड़ा था, सारा उठाया साथ लेके आया, पीछे नबीना बाप था, उसने रो के कहा ओ बच्चियों तुम्हारा बाप तो सब कुछ अपने यार के लिए ले गया। बच्चियां सिद्दीक की थी, बच्चियों ने कहा बाबा हमारा बाप हमारे लिए सब कुछ छोड़ गया। पत्थर रख के सिद्दीक की बेटी ने ऊपर कपड़ा डाल के कहा दादा ये देख, ये थोड़ी दौलत है हमारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। चारे यार नबी दे आशिक कोई दिसे न चारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इन जान निसारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक की दसां, आजम शान सिद्दीक की दसां, इको यार हजारा वर्गा। नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे मेरे। आपने गौर नहीं फरमाया, वो खुद आशिक तो होते हैं लेकिन घर वाले अकेले बैठ के रोते हैं। लेकिन सिद्दीक का घर देख, पूरा नगर देख। बेटी कह रही है दादा गम ना कर, ये थोड़ी दौलत है। पत्थरों पे हाथ धर के बाप पैसे तो सारे ले गया, लेकिन बाप पहुंचा गारे सौर में, पीछे बेटी को कह गया ओ मेरी जवान बेटी रोटी तूने पहुंचानी है, लेकिन ये मेरी बच्चियों ध्यान रखना कहीं राज फाश ना हो जाए, दुश्मनों को खबर ना हो जाए। दुश्मन मक्के के नंगी तलवारें, सारा नगर दुश्मन नबी के सारे आके सिद्दीक का दरवाजा खड़काया। जब सिद्दीक अकबर की जवान बेटी दरवाजे पे निकली, अबू जहल ने पूछा बता तेरा बाप किधर गया और वो आप किधर गया, तेरे बाप ही की कार सतानी है, बोल। सिद्दीक की बेटी ने कहा अबू जहल होश कर, कैसे नबी का पता पूछ रहा। जान जाती है तो जावे, पर तेरे राज पे किसी की आंख क्यों आवे। रख के मारा काफिर ने तमाचा, सिद्दीक की बेटी का कान फटा, जिस्म पे खून
بکھرا خون و خون ہو گئی صدیق کی بیٹی ادھر کھانا پہنچانے کا وقت آیا جلدی جلدی کھانے کو سمیٹا لپیٹا اپنا کمر بند باندھ کے رات کے اندھیرے میں دوڑی 3 میل دور پہاڑ پہ بیٹھے تھے حضور 3 میل دور اور نیچے نہیں پہاڑ پہ بیٹھے تھے حضور آج بھی بڑا حوصلے والا جوان غار ثور پہ چڑھنے لگتا ہے 1.25 گھنٹے لگتے ہیں پہاڑ کی نچلی سطح سے چوٹی تک جانے کے لیے 2 بوتلیں بڑی پانی کی بندہ پیتا ہے تب چوٹی پہ پہنچتا ہے ورنہ لوگ رستے میں رہ جاتے ہیں داستان ویسے کھڑے کھڑے کہہ جاتے ہیں لیکن صدیق کی بیٹی ہے رات کا اندھیرا ہے دشمنوں کا ہر طرف پہرا ہے ننگی تلواریں ہیں لیکن نبی کا کھانا ہے اور توڑ پہنچانا ہے پانی بھی ہے کھانا بھی ہے صدیق کی بیٹی زخموں سے چور لیکن دور گئے حضور اس کو کہتے خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور صدیق کی بیٹی چلی کھانا لے کے نہ سانپوں سے ڈری نہ بچھوں سے ڈری نہ تلوار اور تفنگ سے ڈری نہ کسی کی جنگ سے ڈری جب چڑھی پہاڑ پہ چڑھتی چڑھتی عین غار ثور کے سر پہ پہنچی اللہ اکبر اب قدم ابھی غار میں ٹکایا ایک سایہ نظر آیا اور دل دھک دھک بولا صدیق کا لجپالا کون آیا اٹھ کے دیکھا تو اپنی جوان بیٹی لیکن خون کپڑوں پہ خون باپ کا جگر پھٹنے لگا کہا میری بیٹی تیری عزت کی خیر کون کسی کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کو نہیں غور فرمایا کون ہے ایسا باپ کا کلیجہ پھٹ گیا کلیجہ کٹنے لگا میری بیٹی تیری عزت کی خیر تیرے شان شرم کی خیر میری بچی یہ کیا ہے کہا بابا حوصلہ رکھ بابا فکر نہ کر میرے لجپال کو کھانا کھلا بعد میں سننا میری بپتا لجپال کریم نے آنکھوں میں آنسو کہا صدیق ہاتھ ہو گئی تو اکیلا صدیق نہیں تیرا گھرانہ صدیق ہے تیرا سارا زمانہ صدیق ہے تیرا گھر کا گھر محمد نگر ہے میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا صدیق اکبر نے اٹھ کے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا میری بچی یہ خون کیسا ہے بابا میری خیر ہے مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا بابا خیر ہے ہماری خیر ہے بس کان پھٹ گئے بس کان پھٹ گئے کپڑے خون میں اٹ گئے پوچھ پوچھ کے کافر پلٹ گئے ہم تیرے نبی کے پیار میں ڈٹ گئے سے ثابت رکھ دین ایمان میرا سندیلیاں والی کے آگے فقیر سو رہا ہے آج بھی اس کا مزار رو رہا ہے کہہ رہا ہے سے ثابت رکھ دین ایمان میرا پھر سمول نہ جیتیں جیندیاں میں سے ثابت رکھ دین ایمان میرا پھر سمول نہ جیتیں جیندیاں میں
تلے ندی وہے عشق ماہی والی بیٹھی جھول پیالے پیندیاں میں انہاں لوگاں نو کی پچار میرا اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں انہاں لوگاں نو کی پچار میرا اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں علی حیدرہ سونا یار یاوے انگن پھیرا پاوے جنڈے رخ ڈٹھیاں بیٹھی جیندیاں میں سے ثابت رکھ دین ایمان میرا لوگو یہ عشق ہے یہ گھر بھی تج دیا دولت بھی نثار کر دی ساری منصب بھی وار دیے سب کچھ وارا ہے سب کچھ نثارا ہے بیٹیاں بچیاں بچیاں بیٹیاں اوے بیٹی کسی بالکل کمزور لسے غریب کی کیوں نہ ہو اگر کوئی آنکھ اٹھائے دل کرتا ہے کہ اس کا جگر چیر کے رکھ دے لیکن صدیق کی بیٹی باپ نے اٹھ کے بیٹی کے سر پہ بوسے دیے میری بچی خیر ہے کہا بابا کان پھٹ گئے خون سے کپڑے ہٹ گئے دشمن مار مار کے پلٹ گئے لیکن بابا میری بچی کہیں راز تو نہیں دے دیا میرے لجپال کا دنیا تھوکے گی صدیق کی طرف کہا بابا خون صدیق ہو بابا تیرے گھر کے ٹکڑے کھائے ہم نے بابا تیرے لجپال کا راز فاش رہے جب تک جان میں جان رہے گی تیرے مدنی پہ قربان رہے گی غلام لے چلو بند بند میرا سونے سائیں دا پلنگ بنامنے نو اے لتا میریاں دے کرو چار پاوے باہر رکھ لو باہر بنامنے نو والا میریاں دوان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے نو علی حیدر شعبہ کی پنجرہ بچیا اور رکھ لو یار دے جام پلامنے نو مسئلہ یہیں تک ختم نہیں ہوا عشق کی چھلانگ دے خواجہ فرید نے کہا تھل مارو دا پینڈا سارا تھی سے مہک ملان صدیق کھانا محبوب کو کھلایا کھانا محبوب کو کھلایا دودھ تازہ پلایا دودھ تازہ پلایا محبوب خوشی سے مسکرایا اور آج کس انداز سے ہاتھ اٹھایا اللہ آج محبوب خوش ہوا کہا مولا ایسا یار ہوگا کسی کا اور زیر لب کہہ رہے ہوں گے کہ مولا کون سا احسان صدیق کا چکاؤں اور ایک دن پھر کہہ گئے فرمایا لوگو جس نے مجھ پہ احسان کیے میں نے چکا دیے ہیں صدیق تیرے احسان قیامت کا دن آئے گا میرا رب میدان لگائے گا تیرا محمد رب کو بولے گا مولا دنیا میں تھا کیا میں صدیق کو دیتا تیری دنیا میں تھا کیا میں اسے دیتا تیری دنیا بہت تھوڑی تھی اور اس کے احسان اتنے تھے آج تو خزانوں کا منہ کھول اور بھر میرے صدیق کی جھولی کیا سمجھتے ہو اب مجھے آ ہی گئی ہے بات تو پھر یہ بھی سن لیں آج ہو گئی ہے
جب سرکار گئے معراج پر پہنچے سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو فرمایا ہمت فرما ذرا آگے آ. اس نے کہا نا انتہا ہے منتہا ہے آگے نور خدا ہے. ایک لمحے کے لیے پر ماروں گا سڑ جل مر بھوج جاؤں گا اگر ذرا بھی آگے جاؤں گا. ہمارے ہاں ایک جٹ تھا جٹ اور سارے پی ایچ ڈی نہیں ہوتے مجمع میں کچھ پرائمری فیل بھی. اب مطلب یہ کہ سارے کے سارے بیا پاس نہیں ہوتے گریجویٹ نہیں ہوتے سارے ہیوی مینڈیٹ نہیں ہوتے. کبھی کبھی زرداری بھی ہوتے ہیں گیلانی بھی ہوتے ہیں اگلوں پچھلوں کی نشانی بھی ہوتے ہیں سارے گناہوں کی نانی بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے سب کے پاس ہیوی مینڈیٹ تھوڑا ہوتا ہے. وہ جن کے پاس ہیوی مینڈیٹ ہوتا ہے ان کا بھی تھوڑا بہت ریٹ ہوتا ہے. ایک فوجی آتا ہے ایک تھڈا لگاتا ہے ہیوی مینڈیٹ والوں کو جدے پہنچاتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اس لیے معاملہ سیدھا سا ہے سارے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. اب مولانا نے تو کی تقریر تھی پرتاثیر. کہنے لگے جبریل سدرہ پہ چھوڑ گیا مکھ موڑ گیا. ایک جٹ بیٹھا تھا مجمع میں آخری صف میں اٹھا آنکھیں مسلتا آہستہ آہستہ چلتا روتا ہوا سیدھا سٹیج پہ آیا. آ کے فرمایا مولوی صاحب جبریل چنگی نہیں کی تھی. مولوی صاحبہ جبریل چنگی انجی ہے نا بندہ دوروں بلاوے تے اپنے سٹیج تے کرسی سونی تے بٹھاوے تے جڑے ویلے ونجن دا ویلا آوے تے چپڑاسی نو فرماوے چلو تو قادری صاحب نو چھڑا تے پھر قادری صاحب پھر کیوں آوے. اللہ کرے تو انہوں بھی سمجھ آوے. اب اوکھا ویلا جو آیا تو مولوی صاحب نے تو سچ فرمایا پر ایک جٹ کا پیار اپنا تھا وہ رو کے کہنے لگا مولوی صاحبہ جبریل چنگی. مولوی صاحب بھی چنگا بھلا بھاری مفتی تھا. اس نے کہا ہوئے جبریل دے خلاف آلیں دی. اس نے کہا مو سونا میں خلاف نہیں میلیں دا درد تھیں دے جو سوکھے رہتا نال آیا. جے ملے اوکھا موسم آیا کھڑتے نسی مکلایا منٹ نسی لایا سلام علیکم. یہ بڑا دکھ کیتے مولوی صاحب کو تھے جو غسیل اٹکیل اٹک جھٹک کے بولے. کہنے لگے اچھا جبریل چنگی نہیں کی تھی جٹ دا پوترا تو چنگی چکا. سارے جٹ ایسے نہیں ہوتے کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عشق کی سیڑھی پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹ نے کہا اچھا سپیکر میں نو پکڑا تے میں تینو دساں. انہیں آکھا لائے پھڑ. جٹ نے ہاتھ وچ سپیکر پایا تے انہیں جو کچھ فرمایا اب میں نے بھی آپ کو. جٹ نے کیا کہا اس نے کہا کہ جبریل کریں دا نا ایویں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. جبریل کریں دا نا ایویں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا. بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا تعویذ لکھا گل مڑھویں دا. بھمیں سدراتے معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھوج کڑھویں دا.
قسم خدا دی جے صدیق ہوندا اصلو نہ رکدا بھویں مروے دا رلے چڑھوے دا اب کہیں یہی نہ اڑ جائیں صدیق ہی تھا کہ بلال جب مارے کھاتا تھا زمانہ دیکھ کے مذاق اڑاتا تھا کوئی چھڑانے کب آتا تھا میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے بلال مار کھاتا تھا انگاروں پہ لٹایا بڑے بڑے دہتے ہوئے انگارے نیچے بچھاتے اوپر بلال کو لٹاتے اوپر سینے پہ بھاری پتھر ٹکاتے نیچے انگارے بلال کے جسم کو جلاتے بوٹیوں کو جلاتے اور انگارے راکھ میں بدل جاتے ہڈیاں جلنے سڑنے لگتی پھر وہ ظالم بلال کو کھڑا کرتے اور اوپر تن پہ کوڑے مارتے بلال کے جسم پہ کوڑے مارتے لیکن سر دیتے پر سی نہیں کی تھی جان گئی جسم جلا ہڈیوں کو آگ لگی اوپر کوڑوں کی برسات ہے لیکن عاشق چپ ہے نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے کیونکہ ساری تیری عنایت ہے جب تھک جاتے مار مار کے گلے میں رسیاں ڈالتے گھسیٹتے لیکن چپ کر کے سہتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے ایک دن مار مار کے تھک گیا امیہ ابن جدان مار مار کے تھک گیا جب اک گئے پوچھنے لگے اے کالے تجھے درد نہیں ہوتا بلال کی گردن جھک گئی کہا ہوتا ہے اس کمینے نے کہا اگر تجھے درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے چیخ نکلی بلال کی کہا کیسے روؤں اس نے کہا بتا کیوں نہیں روتا اس نے کہا پھر پوچھ اس نے کہا جب درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے اس نے رو کے کہا کیسے روؤں وہ سامنے جو ہوتا ہے غور نہیں فرمایا یہ رب نے بولا سوفا یاتی اللہ بقوم یحبہم اللہ ایسے بندے لائے گا کیسے رو وہ سامنے امام غزالی نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشر حافی ایک فقیر بغداد کا لوگ جسے پتھر مارتے تھے پاگل سمجھتے تھے ایک دن گزرے